Learn with Minno. آپس کی بات، محنت اور کوشش۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جانور ایک گروہ یعنی گروپ کی شکل میں رہتے ہیں۔ ایسے ہی مینڈکوں کا ایک گروہ دریا کے کنارے سے نکلا اور اچھل کود کرتا ہوا قریبی جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر کچھ کھانے کو تلاش کرنے لگا۔ اسی تلاش میں دو مینڈک ایک گہرے سوراخ میں گر گئے، جہاں سے بہت کوشش کرنے پر بھی وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہے تھے۔ مینڈکوں کے گروپ کے باقی تمام مینڈک سوراخ کے اوپر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، یہ سوراخ تو بہت گہرا ہے۔ اسی وقت ساتھ کھڑے دوسرے مینڈک نے مایوسی والی شکل بنائی، اور تو اور وہاں کھڑا تیسرا مینڈک بڑی مایوسی سے سوراخ میں گرے اپنے ساتھیوں سے بولا، آج تم لوگوں کی قسمت بہت خراب ہے، اس لیے تم اتنے گہرے سوراخ میں گر گئے ہو جہاں پر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب صبر کر لو، کیونکہ یہاں سے زندہ نکلنا اب ممکن نہیں۔ سوراخ میں گرے دونوں مینڈکوں کو اپنے باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور دونوں مینڈک باہر نکلنے کی کوشش میں بار بار چھلانگیں لگائے جا رہے تھے۔ چھلانگیں لگاتے لگاتے سوراخ میں گرے ایک مینڈک نے اپنے گروہ کے مینڈک کی بات سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں مینڈک کسی طرح باہر نہیں نکل پائیں گے اور انہیں یہیں مرنا ہوگا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے، یہ بات سنتے ہی اس مینڈک کی ساری ہمت ختم ہو گئی۔ اس نے باہر نکلنے کی ساری امید ہار دی اور بے چارہ چھلانگ سے واپس زمین پر گرتے گرتے ڈر کے مارے مر گیا۔ اب جب یہ سب اوپر موجود مینڈکوں نے دیکھا تو ان میں سے فوراً ایک مینڈک بولا، دیکھا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہاں سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ بلا وجہ چھلانگیں لگا لگا کر اپنے آپ کو تھکا رہا تھا بیچارہ۔ سوراخ میں موجود دوسرے مینڈک نے جب اپنے دوست کو مرتا دیکھا تو اس نے سوراخ سے نکلنے کی کوشش اور تیز کر دی، لیکن اس کے باقی کے ساتھی اوپر سے کھڑے اس کو روکتے ہی رہے کہ ایسا نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ چھلانگیں لگانے والے مینڈک کو اوپر والوں کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چھلانگیں لگاتے لگاتے وہ مرے ہوئے مینڈک کے اوپر کھڑا ہوا اور پوری طاقت سے چھلانگ لگائی، جس سے وہ سوراخ کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کنارے کو پکڑا اور اپنے آپ کو کھینچ کر سوراخ سے باہر نکال لیا۔ باہر نکل کر وہ خوشی خوشی کھڑا ہوا تو اس کے دوسرے ساتھیوں نے کہا، تمہیں سوراخ میں ہماری آواز نہیں آ رہی تھی؟ ہم تمہیں بتا رہے تھے کہ اس سوراخ سے تم نکل ہی نہیں سکتے۔ مینڈک نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اسے اونچا سنائی دیتا ہے۔ وہ سوراخ کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے ہر چھلانگ صرف اسی لیے لگا رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اوپر کھڑے اس کے ساتھی اس کی حوصلہ افزائی یعنی اسے انکریج کر رہے ہیں، اور ہر چھلانگ میں ناکامی کے بعد اس کی ہمت بندھا رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کوشش کرے۔ بچوں، میری، آپ کی اور دنیا میں موجود ہر انسان کی زندگی بھی انہی دو مینڈکوں کی طرح ہے جو سوراخ میں گر گئے تھے۔ جب بھی کبھی آپ کی ٹیچر یا کوئی اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو آپ اور محنت کرنے لگتے ہیں نا، اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کی باتوں کو صحیح مان کر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کامیابی بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ بچوں، اس کہانی سے سیکھنے کی دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کی حوصلہ شکنی یعنی انہیں ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کا اچھے کاموں کے لیے حوصلہ بڑھاتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کے بارے میں اپنی بری رائے
یعنی کوئی اوپینین دیتا ہے تو اس کو صحیح نہیں مان لینا چاہیے۔ ایک دفعہ خود سے سوچئے ضرور کہ کیا واقعی آپ میں یہ خرابی ہے بھی یا نہیں، اور ایسے ہی دوسروں کے بارے میں بھی اپنی کوئی بھی خراب رائے یعنی اوپینین نہیں بنائیں۔ کیا پتہ اس کے اندر آپ سے زیادہ اچھی باتیں موجود ہوں۔